السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں، کہ جس کا عنوان طہارت کے احکام اور اس کے مسائل ہیں، ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تیمم کے مسائل کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ تیمم کے شروط کا تذکرہ چل رہا تھا اور 4 نمبر کی شرط کی وضاحت ہو رہی تھی۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمییز، بلوغت، عقل اور اس کے بعد تمییز، یہ بات آئی تھی کہ بچہ سن ممیز یعنی اس عمر کو پہنچ جائے جب وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے لگے، انگار اور اسی طرح سے کھجور کے درمیان فرق کرنے لگے، اپنے نفع اور نقصان کو ایک حد تک جاننے اور پہچاننے لگے، تو اس کو کہتے ہیں صبی ممیز، جس کو تمیز کی کیفیت آ گئی ہے۔ تو اب اگر بچہ ایسا ہے تو وہ وضو کرے گا یا تیمم کرے گا تو اس کا تیمم درست ہوگا، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ کہا کہ یہ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ہیں تو اس کو مارو۔ فقہا کہتے ہیں کہ 7 سال میں نماز کا حکم دینا ظاہر ہے بغیر نماز، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے اور بغیر تیمم کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حکم ہے کہ اس کو وضو سکھاؤ اور اس کو تیمم سکھاؤ۔ جب حکم دیا گیا تو پھر یہ معاملات بھی اس سے صحیح اور درست ہوں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوٹے بچے سے مواخذے کو ختم کر دیا ہے، یعنی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کہا بالکل صحیح ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کن چیزوں میں؟ گناہوں میں۔ لیکن جو نیکی وہ کرے گا، جو خیر کے کام انجام دے گا، انشاءاللہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر و ثواب ضرور دے گا، اس کو اجر و ثواب دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر چھوٹا بچہ جو تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہے، 7 سال یا 8 سال کا بچہ ہے، اگر وہ تیمم کرتا ہے تو اس کے تیمم کرنے کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں والاستنجاء والاستجمار، تیمم کے شروط میں ایک شرط یہ ہے کہ آدمی استنجا کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کا سبب پایا جائے گا تب آدمی استنجا کرے گا، جب استنجا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یا استجمار، پتھر استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ استنجا کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کو، اور استجمار کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پتھر استعمال کرنے کو۔ یہ دونوں کے اسباب جب پائے جائیں گے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اب یہاں آپ کو ایک اشکال ہو رہا ہوگا کہ مصنف کہہ رہے ہیں استنجا کرے گا اور بات چل رہی ہے تیمم کی، جب پانی اس کے پاس موجود ہے اور وہ استنجا کر رہا ہے تو تیمم کیوں نہیں کرے گا؟ بعض لوگوں نے یہ سوال اس شرط میں کھڑے کیے ہیں
لیکن یہ سوال بنتا ہے کیسے، اور یہ شرط بھی صحیح ہے۔ کہا کیسے شرط صحیح ہے؟ کہا کہ ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اگر وہ وضو کرے یا غسل کرے تو اس کی بیماری میں اضافے کا سبب ہے، ہو سکتا ہے، لیکن استنجا کی حد تک اگر معاملہ ہے تو پانی استعمال کرے گا۔ تو ایسا مریض جس کو استنجا میں پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جب استنجا کرے گا تو پانی استعمال کرے گا، لیکن اگر وضو کرنے میں اس کو دقت یا پریشانی ہے اور اس سے اس کی بیماری میں اضافے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی تیمم کرے گا۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ استنجا اور استجمار تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتھر استعمال کرنا، اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَا لِنَافِلَةٍ وَقْتَ نَهْيٍ۔ کوئی آدمی جو تیمم کرنے والا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی وہ تیمم کرے، اگر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے تو، اور اگر نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جو وقت نہیں کا ہے، جس میں نفل نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس میں وہ تیمم نہ کرے۔ اس شرط کو غور سے سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کرنے والا اگر نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم کر لے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، یعنی اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت داخل ہو، تیمم کا وقت داخل، نماز کا وقت داخل ہو اور اس کے بعد وہ تیمم کرے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ۔ 10 بجے کوئی آدمی تیمم کرتا ہے اور اس لیے تیمم کر رہا ہے کہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے، تو فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ کہا کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیوں درست نہیں ہوگا؟ یہ جمہور کا قول ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، وہ یہ تینوں کے تینوں کہتے ہیں کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے وہ کر لے تیمم تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ کہا کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی کو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، تو جس آدمی کو نماز کا وقت پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، یعنی تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ وجہ دلالت کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا وقت بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تب، ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ، یعنی جس کو نماز کا وقت آ جائے، پہنچ جائے، وہ آدمی تیمم کرے۔ تو یہ دلیل اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اگر کوئی آدمی تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہوئی جمہور کی۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ یہ طہارت ضرورت ہے، یعنی تیمم کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے پاس ضرورت ہے، اور ضرورت اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، ہر وقت ضرورت نہیں ہوتا، وقت سے پہلے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کہا اس کی مثال کیا ہے شریعت میں؟ کہا مستحاضہ کی طہارت۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور راجح مسئلہ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ اگر مستحاضہ ہے کوئی اور وہ نماز وضو کر کے پڑھنا چاہتی ہے تو نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، اور جیسے وہ نماز کا وقت ختم ہوا اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ تفصیل سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور مزید اس کے جو فروعات ہیں اس کی تشریح ہم انشاءاللہ جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جمہور کی دوسری دلیل ہوئی، کہتے ہیں کہ تیمم یہ ضرورت ہے،
اور ضرورت کو اس کے وقت کے اوپر کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا جاتا۔ اور شریعت میں اس کی ایک مثال موجود ہے، جیسے مستحاضہ کا وضو، مستحاضہ کا وضو۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وقت منہی میں، یعنی وہ وقت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے عصر کے بعد یا جیسے فجر کے بعد، یا اسی طریقے سے جب سورج ایک دم سر پر ہو۔ اب کوئی آدمی اس وقت وضو کرے نفل نماز کے لیے، تب بھی اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے، الا یہ کہ ذوات اسباب سبب والی کوئی نماز ہو۔ سبب والی نماز کا مطلب ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وقت ہو رہا ہے سورج کے غروب ہونے سے کچھ پہلے پہلے کا وقت ہے، مسجد میں پہنچا وہ، اب وہ عصر بعد کا وقت ہے، نماز پڑھنا منع ہے، لیکن وہ مسجد میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ سبب والی نماز ہے، اس وقت وہ نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ذوات اسباب نہیں ہے تو وقت سے پہلے اگر تیمم کرے گا تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، جیسے کہ مثال ہم نے آپ کے سامنے دے دیا، مثال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز کے لیے منہی عنہ وقت میں تیمم کرے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، لیکن یہ اقوال جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ سب کے سب مرجوح ہیں، درست نہیں ہے۔ راجح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم درست ہے، اور یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ مسلک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، ہم کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ امام صاحب کے مسائل کی ہر جگہ مخالفت کرتے ہیں، ہر جگہ نہیں مخالفت کرتے ہیں، جہاں امام صاحب کا مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اچھا آپ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو دنیا کہتی ہے کہ حنبلی ہے، حنبلی المسلک ہے، لیکن یہاں پہ اپنے امام کی مخالفت کی ہے انہوں نے۔ امام احمد ابن حنبل کا قول آپ کے سامنے گزر چکا، وہ کہتے ہیں کہ تیمم وقت کے داخل ہونے کے بعد کیا جانا چاہیے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا کہتی ہے کہ یہ حنبلی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کے وقت کو داخل ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی تیمم کرنے والا ہے اور اپنی ضرورت سے وہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ کہا کیسے، کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ کہا اس لیے کر سکتا ہے کہ تیمم پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب وہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ وقت سے پہلے بھی درست ہے، وقت کے بعد بھی درست ہے۔ جیسے وضو، ظہر کے نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی آدمی صبح کے 9 بجے وضو کر کے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی میں یا اپنی دکان میں چلا جاتا ہے تاکہ ہم ظہر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھیں، اگر باقی رہے تو، لیکن درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو وضو کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر صبح سویرے آپ وضو کر کے نکلے ہیں اور آپ کا وضو باقی ہے ظہر تک، تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم دوبارہ وضو کرو، کوئی نہیں کہے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب تیمم بدل ہے وضو کا، تو وضو جن چیزوں میں کام آتا ہے، جیسے جیسے اس کے کنڈیشن ہوں گے وہی کنڈیشن تیمم کے ہوں گے۔ اس میں یہ شرط آپ کیوں لگاتے ہیں کہ وقت داخل ہونا چاہیے اس کے بعد تیمم کرے تب اس کا تیمم درست ہوگا؟ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ طہارت ضرورت ہے، ضرورت کے وقت ہے، تو حنفیہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ طہارت ضروریہ نہیں ہے یا ضرورت کی طہارت نہیں ہے، بلکہ طہارت بدلیہ ہے، وضو سے بدل ہے تیمم، اور جب وضو سے بدل ہے تو جو مبدل منہ کا حکم ہوگا وہی بدل کا بھی حکم ہوگا، جو اصل کا حکم ہوگا وہی بدل کا حکم ہوگا۔ راجح اس مسئلے میں یہی ہے واللہ اعلم کہ انسان اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم درست ہے اور اس سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ صبح کے 10 بجے اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کے لیے تیمم کرتا ہے
اور تیمم کرنے کا وہ آدمی مستحق ہے، جو شروط ہے وہ سب پائے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے اگر عصر کے لیے تیمم کیا ہے اور تیمم اس کا باقی ہے تو وہ عصر کی نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے جو اس بات کے اوپر پختہ ثبوت ہو کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جمہور اس میں ایک طرف ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم نہیں کر سکتے۔ حنفیہ اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرط نہیں ہے، جب چاہے آدمی جس طرح وضو کر سکتا ہے کہ اسی طرح سے تیمم کر سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق یا کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں، اور یہ 7ویں شرط ہے، کہہ رہے ہیں تعذر استعمال الماء اما لعدمه، یہ 7ویں شرط ہے کہ تیمم اسی وقت درست ہوگا جب پانی نہ ملے، پانی نہ ملے، یعنی ایک آدمی پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہ ہو، پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہ ہو۔ تعذر کے معنی ہے کہ پانی تو ملے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ اب فقہا نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، غور سے اس کو سمجھیے۔ تعذر کی تشریح کرتے ہیں کہ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ پانی سرے سے کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن وضو کرنے والے مسلمان مرد یا خاتون کے پاس کوئی ایسی وجہ ہے جس سے وہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن وہ پانی تک پہنچنے پر قادر نہیں ہے، پانی کا جو گھاٹ ہے جہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے وہاں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی جنگلی جانور ہے، یا کوئی بہت بڑا سانپ ہے راستے میں جو اس کو کاٹے گا، یا کرفیو لگا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تاکہ وہ پانی حاصل کرے یا پانی تک جائے، یا پانی تک پہنچنے میں چور اور ڈاکو کا خطرہ ہے کہ اگر وہاں تک چل کے جائے گا تو راستے میں اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ ساری شکلیں بنتی ہیں تعذر کی، یعنی وہ آدمی پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہیں ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اور ان شروط کو اور ان وضاحتوں کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی انسان جو مقیم ہے، یعنی اپنے گھر میں ہے، اور پانی اس کے پاس موجود ہے، اور ایسی صورت میں وہ آدمی اگر تیمم کرتا ہے تو علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ یا کوئی آدمی مسافر ہے اور اس کے پاس پانی موجود ہے اور پانی کے استعمال کے اوپر وہ قادر بھی ہے، اور ایسی صورت میں وہ اگر تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ تعذر کی شکلوں میں سب سے پہلی شکل ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلائی کہ پانی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرو۔ انسان پانی کب نہیں پاتا ہے؟ جب وہ مسافر ہوتا ہے، مسافر ہے تو تیمم کرے گا پانی اگر موجود نہیں ہے، یا اگر مریض ہے اور پانی کے استعمال سے اس کے مرض میں اضافے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی تیمم کرے گا۔ ایک آدمی مریض ہے، مقیم ہے، غور سے سمجھیے، مریض ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، اور پانی وہ نہیں پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ یہ 3 شکلیں بنتی ہیں۔ اہل علم کا اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے۔ اب ایک مسئلہ باقی بچا اس میں کہ ایک آدمی صحیح ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اپنے یہاں موجود ہے، اپنے گاؤں میں موجود ہے، اب اگر وہ پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کرے گا یا نہیں کرے گا؟
اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم کرے گا اور نماز دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صورت مسئلہ کو سمجھیے، ایک آدمی صبح بیدار ہوا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں پانی اس کے موجود نہیں ہے، مسجد میں گیا پانی تلاشا، وہاں بھی پانی موجود نہیں ہے، ادھر ادھر ڈھونڈا پانی موجود نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا اور فجر کی نماز ادا کرے گا، اگرچہ وہ مقیم ہے لیکن پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ صورتحال بنتی ہے، کبھی کبھی یہ صورتحال بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل سمر سیبل سے سارے لوگ پانی چڑھاتے ہیں اپنے اپنے ٹنکی میں، لائٹ کٹ گئی 2 دن 3 دن، کوئی طوفان وغیرہ کا معاملہ آیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ لائٹ ہی نہیں ہے، اب کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ پانی بازار میں بھی دستیاب نہیں ہے، اب فجر کے وقت میں کس کے پاس جائے گا؟ کون سی دکان اس وقت کھلی ہوگی؟ نماز فجر بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر ابھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایک آدمی ہے جس کے لیے ایسا ہے کہ اگر وہ پانی بہت تلاشے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سب فروعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن ابھی کا جو مسئلہ ہے وہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ تفصیل کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی گھر میں ہے تو پانی اس کو کیسے نہیں ملے گا؟ یہ صورت ہو سکتی ہے اس کی، یہ صورت اس کی بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ طوفانی علاقوں میں ہوتے ہیں، اب ہم لوگ اڑیسہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے جب طوفان آتا ہے تو بجلی وغیرہ کے کھمبے اور یہ سب اڑ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہاں ہفتوں ہفتوں تک بجلی نہیں ہوتی، ٹینکر سے پانی کا سپلائی ہوتا ہے، سب ہیں، فلیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ساری چیز موجود ہے، لیکن وہ سمر سیول سے پانی اوپر لے کر جا نہیں سکتے، پانی کا سپلائی بند ہے، پینے کے لیے مختصر پانی لوگوں کو دستیاب ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی اس طرح کے سچویشن میں انسان کیا کرے گا اس کی وضاحت۔ اب لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ تیمم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے، فجر کی نماز اپنے وقت کے اوپر ادا کرے، تیمم کر لے۔ لیکن پھر اختلاف ہوتا ہے کہ نماز تو اس نے ادا کر لی، اب اس کے بعد اس کو پانی مل گیا تو کیا پھر وضو کر کے نماز دہرائے گا، پلٹائے گا یا نہیں پلٹائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کو نماز پلٹانی پڑے گی، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید الطیب، پاک مٹی یہ مسلمان کے طہارت کی چیز ہے، اگر پانی 10 سال تک نہ پائے تو اسی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس باب میں بہت ساری احادیث ہیں، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پہ پاک مٹی کو مسلمان کی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جب وہ پانی نہ پائے، اور یہ معاملہ مقیم کے لیے بھی ہے، یہ معاملہ مسافر کے لیے بھی ہے۔ تب کہیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا؟ کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، تو کہا وہاں تو سفر کی قید لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کہیے گا یہ خرج مخرج الغالب ہے۔ خرج مخرج الغالب کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کہا بھائی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی مسافر ہوتا ہے وہ پانی نہیں پاتا ہے، مقیم آدمی کے ساتھ بہت ریئر ہم نے کہا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن مسافر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کو پانی نہ ملے، اور ایسا بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں خرج مخرج الغالب، جو اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کی کتاب و سنت کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں محرمات کا ذکر کیا، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو وہاں کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کہا ان خواتین سے جن سے تم نے نکاح کیا ہے، ان کی جو ربیبہ ہیں، ربیبہ مانے ان کے جو پہلے گھر سے، پہلے شوہر سے جو ان کی بیٹیاں ہیں، کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہارے وہ ربیبات جو تمہارے بیوی کے گود میں ہیں، فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ خاتون جس سے تم نے نکاح کیا اور اس سے تم نے اپنی ضرورت پوری کی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔
حرام ہے اس سے نکاح کرنا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فی حجورکم، جو تمہاری بیوی کے اہلیہ کے گود میں ہے۔ اب ایک بچی بیوی کے گود میں نہیں ہے، وہ نانی کے گھر میں پل رہی ہے، لیکن ہے اسی کی بیٹی، تو کیا کہیے گا؟ اللہ نے کہا کہ گود میں پلے، تو یہاں تو ماں کے گود میں نہیں پل رہی ہے بچی۔ بھائی عام طور پہ بچی ماں کے گود ہی میں پلتی ہے، اس کا اعتبار کر کے اللہ نے کہا ہے۔ اب چاہے ماموں کے گھر میں پلے، چاہے نانی کے گھر میں پلے، چاہے دادی کے گھر میں پلے، چاہے خالہ کے گھر میں پلے، جہاں بھی وہ اس کی ربیبہ ہوئی، اب ایسی صورت میں اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس آیت کریمہ میں کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے سفر کا ذکر کیا ہے اور آپ مقیم کے لیے اس مسئلے کو فٹ کر رہے ہیں، تو کہا بھائی صاحب یہ خرج مخرج الغالب ہے، اور تفسیر والے اس کو جانتے ہوں گے، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے مسائل میں آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی۔ اور اس کا خرج مخرج الغالب جو معاملہ ہوتا ہے، اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے جو بات کہی جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دلیل دیتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ جب مریض مقیم ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تم تیمم کر لو، جب پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی صحیح ہے، مقیم ہے، اور پانی نہیں ہے، تو کیوں نہیں تیمم کرے گا؟ دونوں کے درمیان طہارت کے اعتبار سے کیا شریعت نے کوئی فرق رکھا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کہا یہ تیمم کرے گا تو یہ بھی تیمم کرے گا۔ اور اسی طرح سے کہا، جمہور کی دلیل ہے، کہا کہ ایک آدمی مریض ہے، مقیم ہے، پانی موجود ہے، لیکن پانی استعمال کرنے سے اس کو ضرر اور نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں کوئی صحیح ہے، یعنی صحت مند ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، تو وہ تیمم کرے جب اس کو پانی نہ ملے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس پانی نہ ہو، شریعت نے اس کے لیے یہ آسانی کی ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اب یہاں کچھ فروعی مسائل ہیں جس کا تذکرہ فقہا نے کیا ہے، علم کے لیے ہم آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ کیا تیمم آدمی کب کرے گا؟ پانی نہیں ہے تو پانی تلاشنے سے پہلے کیا وہ تیمم کر سکتا ہے، یا اس کے لیے تلاشنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے دیکھا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، تو ذرا بغل میں جائیں، پوچھے، آس پاس پتہ لگائیں، یا ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے گھر میں نل کھولے تو دیکھا کہ نہیں ہے پانی، تو کہا چلو اب تیمم کر لو، یا ہم کو ڈھونڈنا ہے، تلاشنا ہے؟ اس پہ فقہا بحث کرتے ہیں۔ جمہور کہتے ہیں، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ تیمم کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر پانی تلاشے ہوئے وہ تیمم کرے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پانی تلاشے۔ کیوں؟ کیا ہے دلیل؟ کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم پانی نہ پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تلاشو، تب تو نہیں پاؤ گے، پہلے تلاشنا ہے، یہ جمہور کہتے ہیں۔ اب کتنا تلاشے گا؟ کہاں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ کیا 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر چل کے جائے پانی تلاشنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اگل بغل میں دیکھے، آس پاس میں دیکھے، آسمان کی طرف، اگر صحرا میں کہیں ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، دیکھے کہیں پرندہ ورندہ تو نظر نہیں آ رہا، کہیں ہریالی ادھر ادھر تو نہیں دکھ رہی ہے، آس پاس پانی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ تو نہیں موجود ہیں، اتنا دیکھے، ہے نا۔ اور بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، اتنی مسافت چلے، وہ چل کر کے جائے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس، اپنے ساز و سامان میں ادھر ادھر دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اگر پانی اس کو نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے۔ اب اس کی استطاعت اتنی ہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کا پانی موجود ہے، لیکن پانی سے وہ آدمی غافل ہو گیا، پانی رکھا لیکن بھول گیا کہ میرے پاس پانی ہے۔ ایسی صورت میں اس نے نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پانی پا گیا، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد پھر نماز کو دہرائے، یا نہیں دہرائے؟
یہ مسئلہ ہے فقہا کے درمیان مختلف فی. انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ہم کل کے درس میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.